اور سر وہاں پہ آپ نے ایک ملاقات کی ہما قریشی سے. پاکستانیوں کے آپ نے دل جلا دیے وہ ملاقات کے بعد, ہمیں بڑا ترس آیا. وہ کیسی ملاقات تھی؟ اچھا, اصل میں وہ اسی پروگرام میں وہ بھی میرے مطلب جو نہیں میں وہ کیپشن کہہ رہا ہوں. اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ کچھ پہلے بریک وہ اصل میں شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں وہ بھی مدعو تھیں اور ہم بھی تھے. ان کا ایک علیحدہ سیگمنٹ تھا, ہمارا شاعری کا سیگمنٹ تھا. تو وہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو کیپشن میں یہ نہیں لکھا جا سکتا تھا کہ ایک ہی ہوٹل میں, بلکہ یہ وہ ایک بریک فاسٹ میں پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی صبح کے ٹائم. تو میں نے وہ کیپشن لکھا تھا کہ ہما بریک فاسٹ ود ہما قریشی, اور لکھ کر تو پھر میں نے کاٹ دیا کہ وہ بیگم سے میں 18 دن کے لیے گیا تھا. اچھا, تو میں نے کہا ادھر باقی ابھی 12 دن پڑے تھے, تو میں نے کہا مشکل ہو جانا. پھر میں نے اس کو کاٹ کر لکھ دیا لنچ ود ہما قریشی. پھر میں نے کہا یہ تو غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ میں وہ ٹائم تو بریک فاسٹ کا تھا, صبح 8 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ بریک فاسٹ سے نا عجیب سے ہو رہا تھا کہ بیگم نے کہنا کہ صبح کے ٹائم کون مل رہا ہے 8 بجے. تو اس لیے وہ پھر یہ وہ کئی چیزیں کاٹیں تو پھر اکیلا لکھ دیا ود ہما قریشی. تو اچھی وہ گفتگو رہی ہو. تو ان کی کتاب آئی تھی زیبا کے نام سے, ان کی کتاب تھی, تو اس کی انیگریشن تھی, اور ہمارا وہ شاعری تھی. خالد مسعود صاحب کی بھی کتاب تھی, اور میری بھی کتاب تھی مزاح کی, بلا وجہ. آپ بیٹھے بھی ہمارے سامنے بلا وجہ. اچھا سر, یہ ہما قریشی کو بھی کوئی شعر سنا ہے؟ جی ظاہر بات ہے, وہ فرمائش بھی کی ہوگی انہوں نے. دستور بھی تھا. نہیں انہوں نے تو نہیں کی تھی وہ, مطلب جب میں نے خود ہی مطلب وہ سارا انہوں نے پوچھا نا کہ آپ یہاں پہ مدعو ہیں, تو پھر اس سلسلے میں پھر یہ بھی چل پڑا. انہوں نے بھی زیبا اپنی کتاب کے بارے میں بتایا, تو پھر میں نے بھی اپنی شاعری سنائی. تو سر کیا سنایا انہیں؟ اچھا وہ تو 2-3 چیزیں سنائی تھی, اب یاد نہیں. ایک چیز میں وہ سنا دیتا ہوں اس میں سے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں, واہ, پر کسی اور پہ بھی مرتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک اور شعر کے جالوی اپنا وہ تھا کہ اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. مجھ کو انگلش کے تانے دیتی رہی, خود وہ اردو میں ہو گئی ہے فیل. ارے اچھا, تو کیا ان کی کیا فیلنگ تھی؟ نہیں بڑا وہ ساری بات ہے. آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور اپریشیٹ بھی ایک دوسرے. سر یہ انڈیا اور پاکستان نو ڈاؤٹ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی محبت مل جاتی ہے. تو سر ایسی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ یار جیسے ایسے ہم ملے ہیں کہ وہ انڈین ہیں ہم پاکستان ہیں, ایسی پرفارم جا کے انڈیا میں کیا جائے, تو یہ بھی بڑا دل کرتا ہوگا. بالکل, وہ انویٹیشنز بھی آتے ہوں گے. ہاں وہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اب جائیں گے بھی, اور وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. جیسے ابھی دبئی اور شارجہ اور ابو ظہبی میں تو پاکستانی اور انڈین اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں. شعراء ابو ظہبی میں بھی میرا تھا پھر کلچرل کاروان کے حوالے سے, وہاں انڈین شاعر بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, بلکہ وہ آرگنائزر ہی انڈین تھے. تو وہاں پہ بڑا اچھا وہ رہا, تو ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اچھا لگتا ہے ایک جو ہے شاعروں کو جن کو ہم انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں یا وہ ہمیں سنتے ہیں, تو جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے. لیکن پاکستان سے انڈیا ذرا قریبی ہے, تو آنا جانا زیادہ آسان ہے. تو یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. کوئی فرمائش یا وہاں سے کوئی میل یا کوئی رابطہ ہوا آپ سے انڈیا سے؟ ظاہری بات ہے, وہ فیس بک پہ انسٹا پہ وہ اتنے لوگ کہتے ہیں. وہاں دبئی میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ انڈیا آئیں, تو میں نے انہیں کہا کہ ضرور آئیں گے. بالکل, ویسے دل بھی کرتا ہوگا. ہاں ظاہری بات اس لیے بھی کرتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جلندھر کے, میری والدہ ہوشیارپور کی, اور وہ بالکل قریب ہے. تو میری تو خواہش ہے کہ میں ان ایریاز میں جاؤں. اچھا سر, اب ہم شاعری کی طرف واپس آتے ہیں. تو سر ایک نا میں نے بڑا مجھے پسندیدہ 2 گھنٹے نہائی جاؤ, بتی آندھی کوئی نہیں, گیس آندھی کوئی نہیں, 2 گھنٹے. گرمیاں چلو دور دور سے, سردیاں گیس نہیں آ رہی, کدھر نہ یہ اچھا یہ اچھا ہے نا کہ یہ بتی اب تو خیر بجلی کا کافی جو چیز ہے وہ ماننی چاہیے, اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ لائٹ کا تو کافی ایشو جو ہے وہ سولو ہو چکا. تو بہرحال وہ ان ساری چیزوں سے 2 گھنٹے نہانے سے بھی تو اسٹریس دور ہوتا ہے. اور میں نے جس طرح اشارہ کیا تو ہم وہ نئے جو نوجوان ہوتے ہیں یونیورسٹی, ذرا نوجوانوں لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا میک اپ پہ ہاتھ رکھتی ہیں, اور لڑکوں نے جب تیار ہونا ہو تو وہ ذرا نہاتے زیادہ ہیں تاکہ شیمپو کر لیں, منہ پہ صابن زیادہ لگا لیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذرا تیاری ہو گئی. خیر وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ آنکھ وچ مٹی پائی جاؤ.
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ 2-3 ਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਘੀ ਵਾਈ ਜਾਓ, اور یونیورسٹی پڑھنے جانا 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ اور یہ شعر آپ کے لیے کہ دل دے بوہے کڑیاں لینے ایک ایک کر کے آئی جاؤ آپ کے لیے اس لیے کہا ہے کہ آپ جیسے آپ جتنی ایج کے لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے. اچھا سر میں نے دیکھا ہے کہ یہ سبق موز ہے, اس میں سبق بھی ہے آپ کی شاعری میں. اصل میں سبق تو پتہ کیا ہے, جب آپ کسی کو ہنساتے ہیں نا اس میں بھی سبق ہی ہوتا ہے کہ آپ یعنی مسکرائیں. ایک خالصتاً مزاح کا جو شعر ہے نا یا کوئی خالصتاً مزاح کی تحریر ہے, ایک تو طنز بھی ہوتا ہے کئی شعروں میں, وہ بھی ایک, اور ایک خالصتاً اگر مزاح ہے نا تو وہ بھی اس طرف وہ بھی ایک سبق ہی ہے کہ آپ مسکراتے رہیں. دیکھیں مسکرانا بہت بڑا کام ہے. اگر آپ سٹریس سے دور ہوتے ہیں تو آپ معاشرے میں ایک اچھے شاعری بن سکتے ہیں. جو لوگ سٹریس میں رہیں گے تو وہ ان سے کام نہیں صحیح ہو سکے گا, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. ایک بینکر ہے, ایک ترخان ہے, ایک کوئی بھی ہے, اگر وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ اپنا کام کیسے کر سکتا ہے. ایون ایک مزدور ہے, ایک مستری ہے, وہ آپ کا گھر بنا رہا ہے, وہ سٹریس میں ہے, بیچارہ کیسے کام کرے گا. اچھا سر بعض اوقات جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اگر سامنے سے بڑی اپریسیشن آئے تو ہمارے جو ہوتا ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنانے کو دل چاہتا ہے. تو آپ کا بھی ایسا کرتا تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. تو سر آپ نے نو ڈاؤٹ بہت بہت بڑے جو ہے جگہوں پہ پرفارم کیا اور بے شمار داد ملی. تو سر کوئی ایسی جگہ جب آپ نے سنایا تو آپ کا دل کیا یار ادھر سے نہ ہٹوں, میرا دل چاہ رہا ہے اور سناؤں انہیں. اب ظاہری بات ہے, وہ جب 1.5 سال پہلے میرے کچھ شاعر بہت وائرل ہوا میری جب شاعری, تو وہاں پہ اور الحمرہ تھا, وہ آرٹس کونسل ریڈینس ایونٹس کے حوالے سے وہ ایونٹ تھا. تو وہاں پہ جب ایسے وہ داد لوگوں نے کھڑے ہو کر دی, اور وہاں وہ الحمرہ کا ہال بن جو ہے نا بہت بڑا ہے, اور اس کی جو سیڑھیاں تھیں نا وہ بھی مکمل بنی ہوئی تھیں, اور تو وہ ایون اینڈ پر لوگ کھڑے بھی تھے. اس کے علاوہ بھی باہر بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے جو اندر آنا چاہتے تھے. تو اتنی زیادہ آڈینس میں وہ آدھا ہال جب کھڑے ہو کر آپ کو داد دے شعروں پہ, تو اس سے ظاہری بات ہے آپ اس سے زیادہ کیا انجوائے کر سکتے ہیں. کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے جب محبت مل رہی ہے, داد مل رہی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کیسے بتائی جا سکتی ہے, تو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے نا, اور آپ اتنے مزے سے اور پڑھتے ہیں. مجھے تو یہ آتا ہے کہ میں اور مزے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور مزہ لینا شروع کر دیتا ہوں. ہاں یہ نہیں کرتا کہ پھر اور چیزیں سنانا شروع کر دوں, کیونکہ ٹائم ظاہری بات ہے دوسری شعراء کرام نے بھی کبھی نہیں بھی لینا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا ایک وہ ماحول بن جاتا ہے, ایک آپ کے جو پڑھنے میں ہے وہ اور ایک تر و تازگی کہہ لیں وہ آ جاتی ہے. شاعر میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی حساسیت ہوتی ہے, اور جب داد مل رہی ہو اور اندر والی حساسیت مل جائے تو کبھی کبھار آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا سامنے مجمع ہے اور شاعری ہو رہی ہے اور داد کے بعد آنکھیں نم ہو گئی, ایسا ہوا؟ ہاں ہے کہ غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں, ہے شعر ہے. تو ہم ذرا آنسو آتے ہیں لیکن اکیلے میں آتے ہیں, صاحب کے سامنے میں تو کم ہی آتے ہیں. مطلب ابھی بھی اکیلے میں آتے ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے. کس بات پہ آتے ہیں سر؟ ایسے ہی جب کوئی بڑی داد ملی ہو, اور ظاہری بات ہے انہی چیزوں سے ہوتی ہیں, یا والدین سے, خاص طور پہ میرے والد صاحب 1 سال ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے, تو بہت سارے مشاعروں میں جب بڑے اچھے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد والد صاحب یاد آتے ہیں, کیونکہ وہ خود میرے سے شاعری سنا کرتے تھے نا. اچھا. وہ خود نعت کے بڑے اچھے شاعر تھے ماشاء اللہ, اور ان کا ایک شعر میں ماں کے حوالے سے بڑا اچھا لکھتے تھے. ایک تو شعر اگر مجھے جی کہ رخ سوکھ گئے نے, رخ ہوتے ہیں یہ درخت جو عوام کے لیے, کہ رخ سوکھ گئے نے ٹھنڈی چھائیں کدے خواباں دے وچ آ نہیں مائیں, اور ڈبی رہندی دل دی تڑکن اکھاں دے وچ اتھرو رڑکن. تو ایسے تیرے جنت ڈیرے ہون نہیں مائیں, تیرے ہوراں سیرے گون نہیں مائیں. تو ایسی بڑی لمبی نظم ہے, اور ان کی بڑی پیاری والد صاحب کی یہ نظم. تو سر والد صاحب کو کون سا شعر آپ کا پسند تھا جو فرمائش کرتے تھے احمد آپ اتنے بیٹھ کے؟ والد صاحب تو کہتے ہوتے تھے کہ کی سنا کے آئے, یعنی ان کا مطلب ہوتا تھا سارے وہ سنا دو. اور میں تو 15-20 منٹ, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو یہ ہماری, تو پھر ان میں کہتے او سنائی فلانی چیز, میں وہ کہتے ہیں پھر وہ ان کو پتا ہوتا تھا فلانی چیز سنائی ہے. ولیتن کا زیادہ کہتے ہوتے تھے, میں وہ سنا بھی دیتا ہوں, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ اپنی ولیتن سنائیے. ولیتن نظم ہے جو ولایت سے آپ جیسے خوبصورت نوجوانوں کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں. سانو بھی بڑا آپ مجھ سے زیادہ نوجوان لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. میں تو نوجوان
तो खैर तो वो उनकी डिमांड क्या आती हैं कि वलैतना ही खोल के कुंडा पाकिस्तान चो लब्बन मुंडा वाह ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਾ अरे ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ रन मुरीद होके रहना वाह इस गल का असा साइन भी लेना अरे यूरोप में तो साइन authentic। चलते ना ना ठीक है प्रूफ चलता हाँ, ठीक है इस गल का असा साइन भी लेना ते याद नहीं करने मम्मी पापा अरे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ सही है ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਲੇ ਕਾਕਾ ਲਾ वापस ਦੇ पीछे ਹਾਂ ਸਾਰੀ ठीक है ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਲੇ ਕਾਕਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਝਾਕਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਮੇਮਾ ਸ਼ੇਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ अरे 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 वाह 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 ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ हाय, ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ओए ओए ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਪੱਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ